السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 139۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کرو، تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ تہنو وہن کو کہتے ہیں، وہن کہتے ہیں بدن کی کمزوری کو، کہ تم اپنے بدنوں کے اندر کسی قسم کی ایسی کمزوری کا مظاہرہ مت کرو۔ ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو۔ غم کا تعلق ہے دل کی کمزوری کے ساتھ، یعنی دل برداشتہ ہو جانا، دل شکستہ ہو جانا۔ اور بدن کی کمزوری یعنی کہ انسان اپنے بدن کو جنگ کے معاملے میں سست پیچھے پیچھے کرتا جائے، ایسا مت کرو۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو احد کے اندر کچھ مشکلات پہنچی تھیں، اس کے بعد کافی زیادہ مسلمان ایسے تھے جو دل برداشتہ ہوئے، جن کو یہ کیفیت طرح طرح کے وسواس کی طرف لے گئی۔ بعض کے ذہنوں میں یہ شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ اگر ہم سچے ہیں تو ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہ آئی؟ ہم اگر حزب اللہ ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، تو اللہ کی جماعت تو غالب رہے گی، تو ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اور زخم بھی تھے دلوں کے اوپر، یہ بوجھ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہ غم کرو اور نہ کمزوری دکھاؤ۔ ہر مسلمان کے لیے یہی دو چیزوں کا حکم ہے کہ جب بھی تم اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہو تو دشمن کے سامنے کبھی نہ بدن کی کمزوری کا مظاہرہ کرو اور نہ دل کی کمزوری کا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے مخالف کو تم پر مدد پہنچائیں گی۔ یعنی تمہارا مخالف اس سے زیادہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ جب آپ اس کے سامنے دل کے اتنے کمزور ثابت ہوں گے، وہ آپ کی اس کمزوری سے بڑا ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ اور جب آپ اس کو بدن کی کمزوری کا اظہار کریں گے، اگرچہ کمزوری ہے لیکن آپ اس کا اظہار کریں گے بدن کی کمزوری کا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ پر غالب آئے گا اور ناجائز آپ سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو دشمن سے مقابلے کا اصول ہی یہ ہے کہ اس کے سامنے کبھی کمزوری کا اظہار نہ کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آنے والے ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ کیا صحابہ کرام احد کے میدان کے اندر ایمان والے نہیں تھے؟ اللہ پر ایمان تھا، رسولوں پر ایمان تھا، کتابوں پر ایمان تھا۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ سب کے سب ان میں تھے، پھر غالب کیوں نہیں آئے؟ تو اس کے کئی جوابات مفسرین نے لکھے ہیں۔ اس میں واللہ عالم بالصواب جو مجھے سب سے زیادہ صحیح بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے مراد کیا چیز لی جاتی ہے؟ اس سے مراد یہ 6 چیزیں لی جاتی ہیں۔ اور کبھی ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے مراد وہ کیفیت لی جاتی ہے جو کیفیت ان 6 چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کی بنتی ہے۔ یعنی ایمان کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس وقت چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت وَلَا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی زنا کرتے وقت بھی مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کیا اس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹھ جاتا ہے؟ نہیں، ایمان نہیں اٹھتا، ایمان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایمان سے مراد ایک خاص قسم کی کیفیت ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ کا دل انتہائی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، گناہ سے آپ کو سخت نفرت ہوتی ہے اور دل کے اندر ایک رقت اور ایک عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان کی حالت ہے۔ اور کبھی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس چیز کی واضح عکاسی کرتی ہے کہ
کہ وہ گھر پر گئے، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگے، وہاں سے واپس نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے نافق حنظلہ، تو حنظلہ منافق ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے تو روتے تھے، آخرت یاد کرتے تھے، اپنے گھر پہ گئے تو بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگے۔ کہا یہ کیفیت تو ہماری بھی ہے، چلو مل کے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ یا حنظلہ تو ساعتن فساع، اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہے، گھڑی گھڑی لمحے لمحے کی بات ہوتی ہے۔ کسی لمحے انسان کا ایمان کیسا ہوتا ہے اور کسی لمحے ایمان کی حالت کمزور ہو جاتی ہے، اور کسی لمحے انسان کے ایمان کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہو، ایمان کی بہترین حالت پہ رہو، لصافحتکم الملائکۃ فی الطرق، اللہ کے فرشتے رستوں میں کھڑے ہو جائیں اور تم گزرو اور تمہارے سے ہاتھ ملائیں۔ یعنی کہ یہاں پر بھی آپ نے ایمان کس کو کہا؟ حالت کو۔ اور اسی طرح جو حدیثیں اور بھی، وہاں سے استدلال یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب ایک خاص کیفیت بن جاتی ہے، جب اس کو گناہ سے نفرت ہوتی ہے، دنیا کی حقارت ہوتی ہے، دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، نیکی پر دل للچا رہا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت سے اس کا دل بھرا ہوتا ہے اور دل میں نرمی اور رقت ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، یہ ایمان کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم حالت ایمان میں ہو نا تو تم غالب آؤ گے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو جائے، جہاں پر دنیا کی محبت دل میں آ جائے، جہاں پر کوئی ایسی چیز دل میں آ جائے، کوئی غرور، تکبر یا ایسا بڑاپن دل میں آ جائے، ایمان کی حالت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ غالب مسلمانوں تم رہو گے، لیکن صرف ایک شرط ہے کہ تمہاری جنگ کے دوران جو حالت ہونی چاہیے وہ ایمان والی ہونی چاہیے۔ اب اس سے آپ سمجھیں کہ آج کی جنگوں میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ آج کی جو لڑائیاں ہیں اس میں مسلمانوں کو یوں اللہ کی طرف سے نصرت کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ حالت ایمان کی نہیں ہے۔ ہم جہاد بھی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حدیثوں کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے جہاد سے تو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہمیشہ وہ فوجیں اللہ کے ہاں، دنیا میں بھی وہ فوجیں کامیاب ہیں جن کو اللہ کی محبت سکھائی جائے، جن کو حالت ایمان کی طرف لایا جائے اور جن کو عاجزی، تواضع، انکساری سکھائی جائے اور اللہ کے لیے غیرت سکھائی جائے، وہ فوجیں غالب آتی ہیں۔ وسائل سے غلبے نہیں ملتے، افرادی قوتوں سے غلبے نہیں ملا کرتے، غلبے ملا کرتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ بلکہ مسلمانوں کی تو تاریخ اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ شاید کوئی جنگ ایسی ہو کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ ہوئی ہو، وگرنہ مسلمانوں کی تعداد تو کم ہی رہی ہے، لیکن غلبہ کس وجہ سے ہوتا تھا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان کی حالت باقی ہے تو غلبہ ضرور ملے گا۔ اگر ایمان کی حالت ختم ہو گئی تو غلبہ بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ شیطان پر بھی انسان کا غلبہ اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ ایمانی حالت میں ہوتا ہے۔ دل کے اندر ایمان کی ایسی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، وسوسہ قریب آتا جل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ، آگ جلا کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کو، آگ کے قریب وسوسہ آئے وہ جل جاتا ہے، وہ ٹک نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی غالب ہو، لیکن ہم ایمان کی حالت میں نہیں آنے کی۔ ایمانی حالت بنتی کیسے ہے؟ بس ایک چیز ہے، سب سے بڑا طریقہ ایمانی حالت برقرار رکھنے کا، حرام سے بچ جائیں۔ آپ سے زیادہ نوافل نہیں پڑھے جاتے، کوئی بات نہیں، زیادہ روزے نہیں رکھے جاتے، کوئی بات نہیں، زیادہ تلاوت نہیں ہو پاتی، کوئی بات نہیں۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ ایک بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، اذانیں بھی دیتا ہے، تلاوتیں بھی کرتا ہے، بڑے واعظ بھی کرتا ہے، لیکن حرام سے بھی پیچھے نہیں رہتا، ادھر بھی دا لگا لیتا ہے، چسکا مسکا ادھر بھی پورا کر لیتا ہے۔ جب حرام کا ساتھ ارتکاب ہو گیا، اس کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بس انسان ایک عزم کرے کہ اللہ کی مخالفت سے بچنا ہے،
ہاں اوامر کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، معاف تو اللہ سبھی کچھ کر دیتا ہے، لیکن آپ کی شخصیت پہ، آپ کی ایمانی کیفیت کو بگاڑنے میں نافرمانی کا بہت بڑا دخل ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، بدعات کے اندر واقع ہوتا ہے، دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کے نظر انداز کر دیتا ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کرتا، نہ اس کو سیکھنے کے لیے، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے، نہ اس سے عقیدہ لینے کے لیے، آج ہم لوگوں نے قرآن سے ہدایت دینا چھوڑ دی۔ قرآن سے ہدایت دینا جب سے ہم نے چھوڑی ہے، اس وقت سے ہم فرقوں میں بھی بٹ گئے، اس وقت سے ہمارے اندر سینکڑوں خرابیاں در آئیں۔ اگر قرآن مجید کو اپنا منشور، اپنا دستور، اپنا آئین سمجھا جاتا تو کبھی بھی ہمارے اوپر یہ مصیبتیں نہ آتی۔ یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آخری بات بس، حالت ایمان برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کی حالت کو بنانے کے لیے بس حرام سے بچ جاؤ۔ نظر سے غلط نہیں دیکھنا، زبان سے غلط نہیں بولنا، کان سے غلط نہیں سننا، دل سے غلط نہیں سوچنا، ہاتھ پاؤں سے کسی پر زیادتی نہیں کرنی۔ یہ حواس خمسہ کو اگر آپ نے قابو کر لیا تو بس آپ انشاءاللہ ایمان کی حالت میں ہیں۔ ایک غلط نظر آپ کی عبادت کی لذت کو اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ ایک غلط کلمہ سننا، موسیقی کی آواز، بے حیائی کی آواز، گندی بات کانوں سے جب دل میں اترتی ہے، آپ کو کیا پتہ وہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے ان نالیوں کو کالا کرتی جاتی ہے، اور جہاں سیاہی ہوتی ہے وہاں پر روشنی کم ہو جاتی ہے۔ ان دیواروں کو اگر ابھی سیاہ کر دیں تو ان کی روشنی کم پڑ جائے گی، ایمان کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے دل میں، کیونکہ گناہ اندر گزر گیا۔ زبان ہے، اور اسی طرح ہاتھ پاؤں اور دل ہے، جہاں جہاں غلط سوچ آتی ہے، آپ دل میں غلط سوچیں گے نا، دیکھیں جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان پر سوچنا بھی حرام۔ وسوسہ تو اور چیز ہوتی ہے نا، لیکن سوچتا تو بندہ خود ہے، سوچنا بھی حرام۔ آپ ایک غلط چیز سوچیں گے، آپ کے چہرے کے آثار بدل جائیں گے۔ یہ عجیب اللہ کا نظام ہے، وہ سیاہی پھیلتی ہے، غلط سوچا دل میں سیاہی ایسے پھیلی، وہ چہرے تک آ جاتی ہے، حالت ایمان باقی نہیں رہتی۔ حالت ایمان باقی رکھنے کے لیے بس حرام چیزوں سے اجتناب کیجئے، انشاءاللہ اللہ آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔